ناظرین، یہ ہے کراچی میں سقی حسن کا قبرستان، جہاں ہم آج آپ کو لائے ہیں رئیس امروہوی صاحب کی قبر پہ۔ جناب رئیس امروہوی صاحب کی قبر، یہاں ہم آج آپ کو رئیس امروہوی صاحب کی قبر بھی دکھائیں گے اور اس کے بعد ان کے حالات زندگی پر بھی ایک مختصر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ سقی حسن کا قبرستان ہے اور اس کے احاطے میں ان کی فیملی کے بیشتر افراد کی قبور موجود ہیں، جن میں سید اقبال مہدی صاحب، رئیس امروہوی صاحب کی زوجہ محترمہ، اور اسی طرح جان ایلیا صاحب کی قبر بھی ایک کونے میں موجود ہے۔ فی الحال ہم سب سے پہلے جائیں گے رئیس امروہوی صاحب کی قبر پہ، فاتحہ پڑھیں گے اور پھر ان کی حالات زندگی کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے۔ ناظرین، رئیس امروہوی صاحب سے ہمارا ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے۔ اس وقت مجھے ایک بہت مشہور قطعہ یاد آ رہا ہے رئیس امروہوی صاحب کا: ملک الموت سے ٹکرا کے رئیس، دیکھنا ہے کہ کہاں گرتے ہیں ہم، کہ اس شہر کے بازاروں میں سر ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ رئیس امروہوی صاحب کو کراچی میں گولی مار کر شہید کیا گیا۔ ناظرین، یہاں سے اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، چلیں گے اور اپنے اسٹوڈیو سے رئیس امروہوی صاحب کے بارے میں آپ کو مزید آگاہی دیں گے۔ دانشور، شاعر اور صحافی رئیس امروہوی کو 22 ستمبر 1988 کے دن کراچی کے علاقے گارڈن ایسٹ میں واقع ان کے اپنے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ اس اندھوناک قتل نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سادات امروہہ کے چشم و چراغ رئیس امروہوی ہندوستان کے شہر امروہہ میں 22 ستمبر سن 1914 کو علامہ شفیق حسن ایلیا کے گھر پیدا ہوئے۔ امروہہ دنیا بھر میں علم و فن اور حکمت و دانش کے لیے مشہور رہا ہے، مگر جو علم و حکمت رئیس امروہوی کے خاندان کے حصے میں آئی وہ بے مثال ہے۔ ان کے والد ہوں یا ان کے بھائی سید محمد تقی، جان ایلیا ہوں یا ان کے کزن کمال امروہوی، خاندان کے جس فرد نے جس شعبے کا بھی رخ کیا اس میں بڑا نام کمایا۔
وہ خود بھی ایک محقق، فلسفی، دانشور، شاعر اور روحانی علوم کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ شاعری کے حوالے سے ان کے قطعات بھی ان کی شہرت میں اضافے کا سبب بنے، اور جب انہوں نے 1948 میں اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے لکھی تو وہ ان کی شہرت میں زبردست اضافے کا باعث بنی۔ پھر جب یہی نظم 1952 میں اخبار جنگ نے شائع کی تو ان کی شہرت کو چار چاند لگ گئے۔ ان کا اصل نام سید محمد مہدی تھا۔ وہ برملا شعر کہنے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران انہوں نے آغا ناصر صاحب کو فون پر فی الفور ایک قومی نغمہ لکھوا دیا جس کے بول تھے، خطۂ لاہور تیرے جاں نثاروں کو سلام۔ یہ فی الفور شعر اتنا مقبول ہوا کہ آج بھی قوم کے ذہنوں سے مٹ نہیں پایا ہے۔ رئیس امروی کے شعری مجموعوں میں الف، آثار، پس غبار، ملبوس بہار خاص طور پر مشہور ہوئے۔ ان کی شاعری میں ان کا کلاسیکل ادب میں مطالعہ چھلکتا ہے۔ حالانکہ وہ اردو اور فارسی شاعری کی روایتی اقدار سے جڑے رہے، اس کے باوجود جدید علوم سے آگاہی کے باعث ان کی شاعری، خصوصاً ان کی غزل، روایات کی تہوں کو توڑتی نظر آتی ہے۔ قطع نگاری میں ان کی زبردست مقبولیت نے ان کے قاری کو ان کی غیر معمولی نظموں تک نہ جانے دیا، حالانکہ وہ ایک غیر معمولی اور بہت بڑے شاعر تھے۔ وہ ایک بڑے ماہر نفسیات بھی تھے۔ انہوں نے پیراسائیکالوجی پر بھی نامی گرامی کتابیں لکھیں جو بیحد مقبول ہوئیں۔ ان میں عالم ارواح، جنات، لے سانس بھی آہستہ، ہپناٹزم وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے 2 کتابوں کے ترجمے بھی کیے۔ جی الانا کی انگریزی تصنیف کا سلیس اردو ترجمہ قائد اعظم جناح ایک قوم کی سرگزشت کے نام سے کیا، جبکہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کا ترجمہ وہ اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے۔ لوگوں سے محبت کرنے والے، ملنسار و بامروت رئیس امروی بے حد مہذب انسان تھے۔ کرتا پاجامہ اور شیروانی زیب تن کرتے اور سیاہ چشمہ لگاتے تھے۔ ہر شام ان کے گھر اہل علم و ادب، سیاستدانوں اور دانشوروں کی محفلیں سجتیں، جن میں اس زمانے کے نوجوان ادیبوں اور شاعروں، جن میں نصیر ترابی، اسد محمد خان، عبید اللہ علیم، شکیل عادل زادہ اور انور شعور وغیرہ اپنی شرکت باعث عزت و افتخار سمجھتے۔ رئیس امروی اپنی ذات میں ایک دبستان اور ایک انجمن تھے۔ خداوند کریم ان کے درجات بلندتر فرمائے۔ عین الجناح کا احسان پوری قوم کی جانب سے رئیس امروی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔